14 جون 1956 میں وہ مرد مجاہد کی اس دنیا کو خوشخبری دی کہ جس کی وجہ سے آج قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر عشق مصطفیٰ کے پروانے نظر آتے ہیں، جن کی محنتوں کی وجہ سے آج گلی گلی، کوچہ کوچہ، نگر نگر یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جن کی محنتوں کی وجہ سے آج بھی ممتاز قادری جیسے مرد مجاہد پیدا ہو رہے ہیں۔ میں کس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں؟ جسے ایک پٹھان خاندان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور پھر ایسا کام لیا کہ رہتی دنیا تک آپ کے لکھے ہوئے کلام پڑھے جاتے رہیں گے، اور پوری دنیا میں جتنا زیادہ کلام اس مرد مجاہد کا پڑھا جاتا ہے کسی اور کا پڑھا نہیں جاتا۔ پوری دنیا میں ہر مسجد کے اندر یہی صدائیں بلند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ صدائیں آج اگر بلند ہو رہی ہیں تو یہ اعلیٰ حضرت کی محنتوں کا نتیجہ نظر آ رہا ہے، اور یہ وہ ادوار ہیں 14 جون 1956 کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ ادوار ہیں کہ جن میں لوگ محض اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور محض اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات بھی بدلتے ہوئے نظر آئے، قرآن مجید کی تفاسیر کو بدلتے ہوئے نظر آئے، اور دین اسلام کو محض اپنے مفاد کی خاطر بدلتے ہوئے نظر آئے، اور دین اسلام کو اپنی مرضی پر اور چند ٹکوں کی خاطر بیچتے ہوئے نظر آئے۔ اعلیٰ حضرت وہ مرد مجاہد ہیں، سخت اتنے تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کا کوئی دشمن میرے سامنے سے گزر کر کے دکھائے، ہو حضور کا دشمن اور پھیلاتا ہو حضور کی نفرت کو تو وہ میرے سامنے سے گزر کر کے دکھائے۔ پٹھان تھے نا، سخت اتنے تھے کہ حضور کی محبت میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اور نرم اتنے تھے کہ اگر 11ویں شریف کا لنگر زمین پہ گر جاتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھاتے تھے بلکہ اپنی زبان سے اٹھایا کرتے تھے۔ محبت اور عشق کی جو جھلک اور محبت اور عشق کی جو لگن ہمارے دلوں میں آج نظر آ رہی ہے تو وہ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ وہی ادوار ہیں۔ ایک مولوی نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ حضور کے کپڑے گندے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں، حضور کے کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو اس نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ حضور کے کپڑے گندے تھے۔ یہ بات اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی کہ وہ فلاں مولوی کہہ رہا ہے حضور کے کپڑے گندے تھے، تو آپ نے فرمایا اس انسان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا کہ حضور کے کپڑے گندے تھے، بلکہ اس کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ مٹی نے حضور کے دامن میں پناہ لی ہوئی تھی۔ پوری کائنات کے اندر جو ترجمہ کنز الایمان کا ہو چکا اور جو اعلیٰ حضرت کر چکے ہیں، آج تک اس ترجمے کی مثل کوئی کر نہ سکا، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ سورہ فتح کی آیات آپ سب کو پتہ ہے، لکھنے والوں نے لکھا کہ محبوب ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی اور ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حالانکہ ہر انسان یہ جانتا ہے کائنات میں گناہوں سے پاک اگر کوئی ذات ہے تو انبیاء کی ذات ہے، معصوم الخطا اگر کوئی ذات ہے وہ انبیاء کی ذات ہے۔ انبیاء کرام گناہ نہیں کرتے، آپ غلطیاں نہیں کرتے۔ اللہ کریم نے نبی کو بچپن سے لے کر کے جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک
اور پھر پردہ فرما جانے تک نبی ہی بنایا ہوتا ہے، نبی ہی ہوتا ہے، اور اللہ کا پیغمبر ہو، اللہ کا رسول ہو، اللہ کا پیغام رساں ہو، اللہ کا محبوب ہو تو وہ گناہ کرے یہ تو تصور بھی نہیں ہے۔ جو تصور کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انبیاء کی ذات کو یہ تسلیم کیا جائے کہ انبیاء کی ذات گناہوں سے پاک ہے، لیکن لکھنے والوں نے آپ قرآن پاک اٹھا لے، تمام مسالک کے قرآن اٹھائیں اور سورہ فتح کی ان آیات پر ترجمہ پڑھے۔ ہر کسی نے یہی ترجمہ کیا، میرے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کا جب قلم ہلا اور آپ نے قلم اٹھایا، کہا کتنے ہی بے ادب اور گستاخ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے بارے میں کہا کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کون سے گناہ؟ حضور تو گناہ نہیں کرتے، حضور گناہوں سے پاک ہیں۔ معصوم الخطا ذات آقا کائنات علیہ السلام کی یہ کیا کہہ دیا؟ ان کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ اس کا معنی تو یہ بنتا ہے محبوب کائنات ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی اور آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو ہم نے معاف فرما دیا ہے۔ یہ عشق اور محبت کی جو جھلک ہے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، اگر نظر آئے گی تو وہ اعلیٰ حضرت کی حیات طیبہ سے نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا ترجمہ کنز الایمان کائنات کے اندر ایسا کوئی ترجمہ کر نہ سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ شرک پور شریف کے لاڑا میاں صاحب شیر ربانی آپ ملاقات کے لیے گئے اور بریلی بڑا سفر بنتا ہے، ملاقات کے لیے تشریف لے کر کے گئے۔ لوگوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا کہ غوث پاک کی ایک جان نشین سے ملنے جا رہا ہو۔ چلے سفر کیا، اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں پہنچے، وہاں پر تو دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کا ایک خادم باہر آیا تو کہا کہ حضرت ابھی مصروف ہیں، آپ انتظار کریں، ابھی آپ تشریف لے آئیں گے اور پھر آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ میاں صاحب بیٹھ گئے اور اپنا سر یوں نیچے گرا لیا، کشف کہہ لیں کہ آپ نے سر نیچے جھکایا، آنکھیں بند کر لی تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگ گئے، رونے لگ گئے، آنکھیں نم ہو گئیں۔ تو ساتھ جو خادم تھا کہا حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا تم نے پوچھنا ضرور ہے۔ کہا کہ آپ کی خدمت نہیں کی، آپ کے جوتے نہیں اٹھاتا، آپ کے ساتھ چل کر کے یہاں تک نہیں پہنچا، اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ آپ رو کیوں رہی ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے، سننا چاہتے ہو تو سنو، میں نے جب آنکھیں بند کی تو میں دیکھ رہا تھا کہ اندر احمد رضا قرآن کا ترجمہ لکھ رہا تھا، حضور اس کو قرآن کا ترجمہ لکھوا رہے تھے۔ جب انسان خود ترجمہ کرے تب تو پھسل سکتا ہے، تب تو غلطی ہو سکتی ہے، تب تو الفاظ کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جب لکھنے والے اعلیٰ حضرت ہو اور لکھوانے والا خود محبوب کائنات ہو تو پھر غلطی ہو کیسے سکتی ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ احمد رضا لکھ رہا ہے، حضور اس کو لکھوا رہے ہیں۔ مولانا تو فرماتے ہیں کہ جب کوئی سمجھ نہیں آتی تھی ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے، بلکہ انتظار کرتے تھے کہ حضور کب آئیں اور کب آ کر کے ہمیں بتائیں اور ہم لکھ چھوڑیں۔ اور آپ اگر تاریخ اٹھائیں، دیکھو نا 1856 آپ کی ولادت ہے اور 1921 کے اندر آپ نے پردہ فرمایا، تقریباً 65 سال کی زندگی آپ کی، مختصر سی زندگی آپ کی بنتی ہے، لیکن اس مختصر سی زندگی کے اندر دین اسلام کا وہ کام کر گئے ہیں کہ قیامت تک آپ کے اس کام کی مثل کوئی نہیں ہے۔ کسی نے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ پوری کتاب لکھ چھوڑتے تھے، کوئی ایک بات پوچھتا کہ حضرت یہ سوال ہے اس کا جواب دیا جائے تو آپ پوری کتاب لکھ دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دو امام بھی بڑے تگڑے گزرے ہیں دنیا کے اندر، توجہ کیجئے گا۔ ایک حضرت امام محمد جو کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید ہیں، جب آپ
پڑھنے کے لیے آئے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، امام اعظم کے پاس۔ تو امام محمد خوبصورت بڑے تھے، بڑے حسین و جمیل بچے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اسے لے جائیں، کیونکہ خوبصورت بچہ عورت سے زیادہ فتنہ ہوتا ہے، تو آپ اس کو لے جائیں۔ فرمایا کہ ایک کنواری لڑکی کے ساتھ 2 فتنے ہوتے ہیں، لیکن ایک خوبصورت لڑکے کے ساتھ 7 فتنے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو لے جائیں، میں اس کو اپنی شاگردی میں نہیں لے سکتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، ہم نے تو آپ کا شاگرد ڈالنا ہے تاکہ آپ سے یہ پڑھے، دین حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تم چلے جاؤ اور جب اس کو حفظ کراؤ، قرآن اس کو یاد کرواؤ، جب اس کو قرآن یاد ہو جائے گا پھر اس کو لے کر کے آنا، پھر اس کو میں اپنی شاگردی میں لے لوں گا۔ آپ نے تو جان چھڑوائی نا کہ قرآن حفظ کرے گا، کوئی 3-4 سال لگیں گے، اتنی دیر میں کوئی داڑھی کے بال آ جائیں گے، تو چلو ابھی تو یہاں سے جائے نا۔ تو کہا قرآن یاد کر کے آؤ، جب حفظ مکمل کر لے پھر اس کو میری شاگردی میں ڈال دینا، اور پھر میں اس کو اپنا شاگرد بنا لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے جی، لے جاتے۔ تو جب لے گئے تو رات کو امام محمد بیٹھے اور صبح پورا قرآن یاد کر لیا۔ بعض روایات میں 7 دنوں میں پورا قرآن یاد کر لیا۔ سمجھ نہیں آتی یہ بات، ماننے میں نہیں آتی، لیکن جب اللہ کا کرم ہو جائے پھر عقل وہاں پہ ناقص ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو پھر عقل میں وہ باتیں نہیں آیا کرتی۔ ایک رات میں یا 7 راتوں میں قرآن پاک یاد کیا اور پھر آ گئے۔ کہا میں نے کہا تھا جب قرآن یاد ہوگا پھر آنا، تو کہا کہ استاد جی سن لو، کتھوں سننا ہے، سارا قرآن یاد ہے، دسو کتھوں سناواں تہانوں۔ آپ چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو یہ بھی شرط پوری ہو گئی نا، چلو، لیکن فرمایا کہ تم میری شاگردی میں ضرور آؤ گے، لیکن میرے سامنے نہیں بیٹھو گے، میرے پیچھے بیٹھو گے، پردے کے اندر بیٹھو گے۔ تو ایک تو امام محمد جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہے، اور دوسرا تگڑا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ رستے سے جا رہے تھے تو گزرتے گزرتے کسی نے کہا صاحب السلام علیکم، آپ حافظ نہیں تھے، کہا صاحب السلام علیکم۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس نے مجھے حافظ کہا ہے، میں تو حافظ نہیں ہوں، اب اس کو روک تو نہیں سکتا، تو نے مجھے حافظ کیوں کہا ہے، اور میں حافظ نہیں ہوں، اس نے مجھے حافظ کیا دیا۔ دل میں خیال آیا، رمضان قریب تھا، ادھر سے رمضان کا چاند نظر آیا، قرآن پکڑ کر کے بیٹھ گئے۔ پہلا روزہ ہے، پہلا سپارہ یاد کر لیا، دوسرا روزہ دوسرا سپارہ، تیسرا روزہ تیسرا سپارہ، چوتھا روزہ چوتھا سپارہ۔ ادھر سے شوال کا چاند نظر آیا، ادھر سے امام احمد رضا پورے قرآن کے حافظ بن چکے ہوئے تھے۔ جب نگاہ کرم ہوتی ہے تو پھر عالم یہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی عقل سے سوچنا چاہے تو یہ باتیں عقل سے سمجھ نہیں آ سکتی، یہ عشق کی باتیں ہیں۔ کسی کے رقص پہ طنز نہ کر، کسی کے حال کا مذاق نہ اڑا، یہ کیف عشق و مستی ہے، جسے چاہے وہ عطا کر دے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھ دیے، اللہ اکبر، دیکھو نا قحط پڑ جاتا ہے، جیسے اب لاک ڈاؤن ہوا ہے تو مدرسوں کے حالات بھی بڑے بگڑ گئے ہیں، چندہ نہیں ہے، فنڈ نہیں ہے۔ تو اس دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ قحط پڑ گیا، رزق میں تھوڑی سی کمی آ گئی، تو بڑی بڑی دور سے بریلی شریف جو طالب علم ہیں وہ آپ سے علم دین، علم حدیث سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ تو اب کھانے پینے کی قلت ہو گئی ہے، تو آپ کے کچھ شاگردوں نے یا آپ کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اب مسئلہ یہ ہے کہ بھوک کی جو ہے برداشت کم ہو گئی ہے، قلت کھانے کی ہو گئی ہے، تو ایسا کرتے ہیں ہمارے فلاں علاقے میں ایک نواب ہے، تو لوگ اس کے قصیدے گاتے ہیں اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ ان کو بڑا مال دیتا ہے، تو شاعر تو آپ ہیں، آپ ایسا کریں کہ اس نواب کی تعریف کے اندر کوئی قصیدہ لکھ دیں، کوئی قصہ لکھ دیں، کوئی شعر لکھ دیں،
اور وہ اس کے بدلے میں اتنا نواز دے گا کہ کئی سال تک ہمارا راشن مدرسے کا چلتا رہے گا۔ تو آپ کچھ لکھ دیں اور اس نواب کی تعریف کے اندر کوئی قصیدہ۔ تو آپ نے کہا اچھا چلو لاؤ، رجسٹر لے کر کے آؤ، پینسل لے کر کے آؤ۔ تو آپ کے شاگردوں نے رجسٹر دیا اور پینسل دے دی۔ تو جب لکھنے لگے تو کیا لکھا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، وہ جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا۔ پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ جب بھی قلم اٹھایا اور جب بھی لکھا، آپ اعلیٰ حضرت کی پوری تاریخ پڑھ لیں، اعلیٰ حضرت نے جب بھی قلم اٹھا کر کے لکھا تو حضور کی نعت کو ہی لکھا ہے، جب بھی قصیدہ لکھا تو حضور کی تعریف میں لکھا۔ آپ اعلیٰ حضرت کے پوری حیات طیبہ میں کسی اور کی تعریف میں نہ کوئی قصہ پڑھ سکتے ہیں نہ تعریف پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے، کسی کو سلام کرنا اور کسی کے سامنے جھک جانا یہ میرا مسلک نہیں ہے۔ جب بھی اعلیٰ حضرت جھکے ہیں حضور کے نام پر جھکے ہیں۔ اور سادات سے اتنی محبت، سادات سے اتنا پیار کہ اگر کوئی آ کر کے کہہ دیتا کہ میں سید زادہ ہوں تو آپ اس کے قدموں میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ کہیں جا رہے تھے خطاب کرنے کے لیے، تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے اوقات میں بالکی ہوتی تھی، کندھوں پہ اٹھا کر کے مزدور جو ہے وہ کندھوں پہ اٹھا کر کے مہمان کو، وہ بالکی کہہ لیں یا ڈولی ٹائپ بنا ہوتا تھا وہ لکڑی کا، تو وہ اندر اس کو مہمان کو بٹھا کر کے تو لے جایا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ تعالی جب گئے اور انہوں نے آپ کو مہمان کی حیثیت سے اس بالکی میں بٹھایا تو مزدوروں نے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، آپ جا رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا جیسے آپ نے سفر کیا تو فرمایا اس کو نیچے رکھو، اس کو نیچے رکھ دو۔ نیچے رکھا گیا۔ کیا حضرت کیا ہوا؟ کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی؟ کہا غلطی نہیں ہوئی، مجھے لگ رہا ہے کہ اس بالکی کو اٹھانے والوں میں کوئی سید زادہ بھی ہے، کوئی سید زادہ ہے جس نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ کوئی نہ بولا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بتاؤ کون آپ میں سید زادہ ہے؟ کوئی نہ بولا۔ آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا نہیں مجھے پتہ چلے گا کون سید زادہ ہے پھر ہی آگے چلوں گا۔ ایک نوجوان بولا، کہنے لگا حضرت مزدور بندہ ہوں، مزدوری کرتا ہوں اور مزدوری کر کے پیٹ پالتا ہوں، میں نے کسی کو بتایا نہیں ہوا تھا میں سید زادہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ اس کے قدموں میں بیٹھ گئے، پاؤں پکڑ لیے، کہا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی گستاخی ہو گئی، میں سید زادے کے کندھے پہ چڑھ گیا۔ کل قیامت کا روز اگر حضور نے پوچھ لیا احمد رضا تم میرے بیٹے کے کندھے پہ بیٹھا ہوا تھا تو کل حضور کو جواب کیا دوں گا؟ حضور کو جواب دینے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہوں گی۔ آپ قدموں میں بیٹھ گئے، کہا مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے انجانے میں غلطی ہوئی کہ میں آپ کے کندھے پہ سوار ہوا۔ کہا میں نے معاف کیا؟ کہا نہیں مجھے معاف کر دیجیے۔ آنکھوں سے چم چم آنسو برسنے لگے، آنکھیں نم ہیں۔ کہا میں سید زادے کے کندھے پہ بیٹھ گیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ کہنے لگا حضرت میں نے آپ کو معاف کر دیا، میرے دل میں کوئی ملال نہیں ہے۔ کہا نہیں ایسے احمد رضا کا دل راضی نہیں ہوگا، اب تو بالکی میں بیٹھ اور جیسے تیرے کندھوں پہ میں سوار ہوا تھا تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے میں لے کر کے جاؤں گا۔ اگر محبت اور عشق دیکھنا ہے تو آپ یہ حالت دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو نا، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر اس وقت کسی کا ایمان چیک کرنا ہو نا، ایمان چیک کرنے کا تھرمامیٹر یہ ہے
کہ اس کے سامنے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر دو، اگر تو چہرہ باغ باغ ہو جائے اور چہرے پہ خوشیاں آ جائے تو سمجھ لو ایمان والا ہے، اور اگر منہ پہ 12 بجے سمجھو بے ایمان ہے۔ ہاں، ایمان کا چیک کرنے کا تھرمامیٹر یہ ہے کہ مولا علی کا نام لے لو۔ فرمایا میرے علی، جو تجھے دیکھ کر کے تیری بات سن کر کے خوش ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ اور اگر دنیا میں شیطان دیکھنا ہو، شیطان چیک کرنا ہو، ہوتے ہیں نا جی، بعض انسان بھی شیطان ہوتے ہیں۔ ہم نے صرف شیطان جن کو سمجھ لیا کہ ابلیس بس شیطان ہے، حالانکہ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں۔ سورہ ناس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من الجنتی والناس، وہ جو شر ہے وہ جنوں کا بھی ہو سکتا ہے، انسانوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو شیطان اگر جن ہے تو شیطان انسان بھی ہے۔ اور اگر چیک کرنا ہو کہ کون انسان ہے کون شیطان ہے تو اس کے سامنے عمر بن خطاب کا نام لے لیا کرو۔ عمر بن خطاب کا نام لے لو یا عمر بن عبدالعزیز کا نام لے لو۔ اور آپ کے علم میں ہے، سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ پچھلے دنوں حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے روضہ کو مسمار کیا گیا، آپ کی قبر انور کو کھولا گیا، آپ کے خادمین کے قبروں کو کھولا گیا، مزارات پہ حملہ کیا گیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ باقی دیکھو نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، تو باقی بھی تو اتنے تابعین ہیں، ان کے مزارات موجود ہیں، تو اہل تشیع نے ان کے مزارات کو مسمار کیوں نہیں کیا اور ان کے مزارات کو کیوں نہیں گرایا، ان کی قبروں کو کیوں نہیں کھولا؟ آخر عمر بن عبدالعزیز کی ہی قبر کو کیوں کھولا گیا علیہ رحمہ اللہ تعالی؟ تو میں تاریخ پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے ایک بات آئی جس سے مجھے سمجھ آئی کہ یہ وجہ ہے جس وجہ سے انہیں برداشت نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، جس رستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان ڈرتا ہوا وہ رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو آج بھی عمر کا نام ہی کافی ہے شیطان کو بھگانے کے لیے۔ عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے روضہ اقدس کو کیوں مسمار کیا گیا، کیوں شہید کیا گیا؟ تو جب میں نے تاریخ پڑھی، آپ شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو، نہیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ حاکم بنے جنہوں نے ایک رات میں پورا عدل انصاف کا نظام قائم کر دیا تھا۔ ایک رات میں بادشاہ تھے اور بڑے امیر زادے تھے، لیکن جب خلیفہ بنایا گیا، اب خلیفہ بنے، خلافت آپ نے سنبھالی تو اپنی بیوی کے پاس گئے، وہ بھی شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی۔ کہنے لگے کہ تم نے میرے ساتھ رہنا ہے یا طلاق لے کر کے جانا ہے؟ کہا حضرت طلاق کیوں، میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کہا اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اب بادشاہت کی زندگی چھوڑنا پڑے گی، گدائی کی زندگی اپنانا پڑے گی۔ پہلے میں بادشاہ تھا، وقت اور تھا، تو نے بھی بادشاہت کی زندگی گزاری، عیش و عشرت کے اندر زندگی گزاری، اب میں خلیفہ بن گیا ہوں اور خلیفہ کے لیے یہ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ بادشاہی کی زندگی گزارے، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ کہا اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر جتنی مال و دولت تیرے پاس ہے، جتنا زیور تیرے پاس ہے، سارے کا سارا جو ہے مال میں اور حکومت کے حوالہ کرنا پڑے گا اور گدائی کی زندگی گزارنا پڑے گی۔ اور میں جو سمجھاؤں کس وجہ سے آپ کے روزے کو مسمار کیا گیا، جب آپ نے خلافت سنبھالی اور جتنی دیر آپ خلیفہ رہے، آپ نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے سزا نہیں دی۔ باقی فوجی تھے، سزا دینے والے اور لوگ تھے، کوئی غلطی ہوتی تو آپ ان سے سزا دلواتے، اپنے ہاتھ سے کسی کو کبھی کوڑے نہیں مارے، کبھی درہ نہیں مارا۔ لیکن آپ اعلان کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولے گا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرے گا، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ، میں اس کو کوڑے خود ماروں گا۔ یعنی اور کسی غلطی پر سزا خود نہیں دیتے تھے، کوڑے خود نہیں مارتے تھے،
لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کو اور بے ادبی کرنے والے کو کوڑے خود مارتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو تکلیف بڑی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ اور اعلیٰ حضرت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کروں، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے، فرمایا جو انسان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولے گا اور جو حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کرے گا، فرمایا وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کا ہے، کیونکہ سخت بڑے تھے نا، عشق اور محبت کے اندر کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پہ قیامت کیجئے، حق تمہیں فرما چکا اب تو حبیب، اب شفاعت بالمحبت کیجئے۔ اور فرمایا شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ ظالموں محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے۔ محبت اور عشق کی جب بات آتی ہے پھر اعلیٰ حضرت میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر ایمان چیک کرنا ہے تو مولا علی کا نام لو، ایمان والے نکھر کے سامنے آ جائیں گے، اور اگر شیطان چیک کرنا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لو، شیطان بھی سامنے آ جائیں گے، اور اگر اپنوں کی پہچان کرنی ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا کرو۔ کہتے تو سارے ہیں نا جی، ہم بھی اہل سنت ہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں، ہم بھی سنت کو ماننے والے، ہم بھی عشق کرنے والے، ہم بھی پیار کرنے والے۔ تو جب اعلیٰ حضرت کا نام لوگے تو پھر نکھر کے سامنے آ جائیں گے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے الفاظ بولو گے نکھر کے سامنے آ جائیں گے۔ جب یا نبی سلام علیکہ کے نعرے لگاؤ گے نکھر کے سامنے آ جائیں گے۔ جب سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی کے نغمے گاؤ گے تو اپنے پرائے میں فرق سامنے ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کون عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے اور کون صرف لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر صرف اس پہ بات کرتا ہوں اور پھر بات ختم کرتے ہیں، وقت پورا ہو رہا ہے۔ فرمایا روز ازل سے پہلے سجدے پہ لاکھوں درود، حضور کے ایک سجدے پہ لاکھوں درود۔ اور آپ اس بات کو بآسانی سمجھ جائیں گے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جب وہ تمہیں ملے تو اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ آہستہ بولو کہیں کوئی آ نہ جائے آپ کو پکڑ نہ لے۔ فرمایا عمر اویس کرنی سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی، فرمایا حضور کا پیغام ہے کہ آپ حضور کی امت کے لیے دعا کریں۔ حضرت اویس کرنی نے سر سجدے میں رکھا، خالق نے فرمایا اویس تیرے اس سجدے کی وجہ سے اپنے محبوب کی آدھی امت کو میں نے بخش دیا ہے۔ یہ اویس کرنی ہے جو ایک سجدہ رکھے اور سر سجدے میں رکھ کر کے امت کے لیے دعا کریں تو آدھی امت بخشی جاتی ہے۔ تو مجھے ایمان سے بتاؤ کل بروز قیامت جب حضور سر سجدے میں رکھیں گے تو کیا عالم ہوگا؟ پھر کیا عالم ہوگا جب حضور سر سجدے میں رکھ کر کے اپنے رب کو منا رہے ہوں گے، اور پھر خالق کہے گا میرے نبی سر اٹھا لب ہلا، اور آج جس کے لیے شفاعت تو کرتا جائے گا اس کو معاف کر کے جنت میں عطا کرتا جاؤں گا۔ اور اگر عشق و محبت کی بات کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ اللہ تعالی جب وقت قریب آیا، آپ پردہ فرمانے والے تھے، آپ کی بیٹیاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جمعرات کا دن ہے، اللہ اکبر۔ اور توجہ کریں، عشق مصطفیٰ کی جھلک دیکھیے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کے نام کیا رکھے ہوئے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ ایک بیٹی کا نام مصطفی بیگم، ایک بیٹی کا نام کنیز حسن، ایک کا نام کنیز حسین، ایک کا نام کنیز حسنین۔
یہ اہل بیت سے محبت دیکھیں کتنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو۔ تو جب وقت قریب ہوا، آپ کے پردہ فرمانے کا وقت قریب تھا، تو بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھی آپ کے پاس، تو اس وقت آپ بیٹیوں کو پہچان نہیں رہے تھے۔ یہ وقت ایسا سخت ہوتا ہے، اتنا سخت وقت ہوتا ہے کہ انسان بعض دفعہ اپنے ہوش و حواس اس کے قائم نہیں رہتے۔ تو آپ اپنی بیٹیوں کو اس وقت پہچان نہیں رہے تھے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں سے کہا آپ چلی جائیں، میں آپ کو نہیں پہچان رہا، آپ کون ہیں؟ آپ کے 2 شاگرد آپ کے پاس بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ اس وقت میری حالت یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو پہچان نہیں پا رہا، لیکن میں نے پوری زندگی کے اندر جتنے حضور کے کلام لکھے ہیں، جتنی حضور کی باتیں لکھی ہیں، جتنی احادیث لکھی ہیں، جتنے فتوے لکھے ہیں، جتنی کتابیں لکھی ہیں، آج عالم یہ ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو نہیں پہچان رہا، لیکن حضور کی جتنی باتیں لکھی ہیں مجھے ساری زبانی یاد ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں نہیں پہچان رہا، بیٹیاں نہیں پہچان میں آ رہی، لیکن حضور کی ایک ایک بات مجھے یاد ہے، جہاں سے سننا چاہو سنا سکتا ہو، جو پوچھنا چاہو بتا سکتا ہو، حضور کی ایک ایک بات میں تمہیں سنانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ کائنات کے اندر آپ کو ایسی عشق کی جھلک کہیں نہیں ملے گی۔ اور فرمایا میرے بچوں، میرے شاگردوں، جب میری قبر بنانا اور میری لحد تیار کرنا تو ذرا اتنی گہری کرنا، 6 فٹ کا تھا اعلیٰ حضرت کا، اور دستار اتنی بڑی باندھتے تھے کہ مخالف دیکھ کر کے گھبرا جاتا تھا۔ فرمایا کہ میری لحد اتنی گہری بنانا کہ میں اس میں کھڑا ہو سکوں۔ کہا کہ لحد تو صرف لمبی چوڑی تو بنائی جاتی ہے قد کے حساب سے، اور اونچی صرف اتنی بنائی جاتی ہے کہ بندہ بیٹھ سکے۔ آپ کھڑے ہونے کی کیوں بنا رہے ہیں؟ اتنی گہری لحد کیوں بنا رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے گہری لحد بنوا رہا ہوں کہ جب تم مجھے قبر میں چھوڑ آؤ اور قبر کو بند کراؤ، اور میرے نبی جب قبر میں آئیں تو میں وہاں کھڑا ہو کر کے کہہ سکوں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کہا میں قبر میں بھی کھڑے ہو کر کے حضور کے نغمے گاؤں گا، حضور کے ترانے گاؤں گا، قبر میں بھی کھڑا ہو کر کے کہوں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کہا ساری زندگی دنیا میں کھڑا ہو کر کے پڑھتا رہا ہوں، قبر میں کیوں نہ پڑھوں؟ یہ عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے دل میں عشق موجود ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی محنتیں ہیں، لیکن اس دور میں جتنے فتنے تھے، اگر اعلیٰ حضرت کو اللہ نہ بھیجتا اور وہ آپ محنت نہ کرتے، آج گلی گلی گھر گھر لوگ یہی کہہ رہے ہوتے کہ معاذ اللہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، معاذ اللہ بیوی کے ساتھ زنا کرنے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ آج لوگ یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آتے کہ معاذ اللہ نماز کے اندر گدے گھوڑے اور کھچر کا خیال حضور کے خیال سے زیادہ اچھا ہے، معاذ اللہ نقل کفر نباشت۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب وہ فتنہ پھیلا رہے تھے تو اعلیٰ حضرت نے آ کر کے لوگوں کے دلوں میں محبت کی شمع جلائی اور کہا نہیں، یہ گستاخی کے کلمات ہیں، محبت کے کلمات اور ہیں، عشق کے کلمات اور ہیں۔ فرمایا عشق کے کلمات کیا ہیں؟ فرمایا عشق کے کلمات یہ ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رجی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری بات، زمین و فلک، سما و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و بہار، یہ بزرگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے۔ یہ عشق کی جھلک دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور سے سچی محبت اور سچا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔